الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم على سيدنا ومولانا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. يا رب بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا أمامك يا واسع الكرم. دوستوں بزرگوں ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رشت محبوب پاک شہر اللہ یتیم رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر عقیدت محبت درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا کہ باری تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادر اسلام، پروردگار اعظم نے بنے ہوئے انسان اشرف المخلوقات کا لقب عطا فرمائے. اشرف المخلوقات کا تاج اللہ تعالی نے انسان عطا فرمائے اور کل جہان کو انسان میں فائدے کی خاطر پروردگار اعظم نے بنائے. جو بھی مخلوقات ہے کسی نہ کسی طریقے کا بالواسطہ یا براہ راست وہ انسان کے فائدے واسطے اللہ تعالی نے بنائی. وہ انسان نو اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے محبوب نے یہ تعلیمات دیتے یہ احکامات دیتے کہ انسان دوسرے کے نام ہمدردی اور ایثار والا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. انسان کے دل کے اندر دوسری مخلوقات دی، چاہے وہ کسی قسم کی مخلوقات کی، دوسری مخلوقات کی محبت، اس کی ہمدردی، ایثار اور قربانی انسان کے دل میں ہونی چاہیے. اور جگہ بجا اللہ اس کے رسول نے تعلیمات کے ذریعے ارشادات کے ذریعے سب کو حکم عطا فرمائے کہ ایسا دوسرے کی خیر خائی کر دوسرے کے نام قربانیاں دو اپنے دل کے اندر دوسرے کی قربانی اور ایثار کی خاطر سارے دل کے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اور آپ کی ذات کو اہمیت اتنی نہ دوں جتنی دوسرے کی ذات کو اہمیت ہے. اس چیز کا نام ہے جذبہ قربانی، ہمدردی اور ایثار. آج کل کی افراتفری کا عالم ہے. ہر بندے کو اپنی پرواہ ہے، اپنی فکر ہے. وہ نفسا نفسی جی قیامت ہونی ہے وہ اج ہو چکی ہے. اسی کے اثرات اج نظر آنے بن کہ ہر انسان اپنے فائدے کی خاطر ہے. ہر بندہ صبح شام جو کچھ غور و فکر ہے اس کے تخیلات کے اندر، اس کے گمان کے اندر، اس کے فہم و ادراک کے اندر جو کچھ بھی ہے کہ
اس کو اپنے فائدے کی فکر ہے. دہج مجھے فائدہ جتنا بھی نقصان ہوتے ہو جائے اس نے کوئی پرواہ نہیں. ہر بندہ صرف اور صرف محض اپنے ذاتی مفادات کی خاطر سب کچھ کرتا ہے. جبکہ اگر اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کر کے دیکھو اسلام سب اس کے برعکس حکم عطا فرماتا ہے. قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھو کہ لوگوں نے پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألونک ماذا ينفقون، اے محبوب لوگ تمہارے لیے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کروں، کیا خرچ کروں. طرح قسم کے اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریاں بنا. ایک حکم عمومی ہے، عام لوگیں مستی ہے. دوسرا حکم خاص لوگیں مستی ہے. تیسری کے بھی تعریف فرمی ہے اخص الخاص، خاص ہے نیچے بھی مزید خاص. پہلے پہلے لوگوں نے بارے عام طور پر عمومی حکم عطا کرے. محبوب جس طرح کے لوگ آپ کو سوال کریں کہ ماذا ينفقون، وہ کیڑی شے خرچ کریں. محبوب فرما دے کوئی نہ ہوا، فرما دو کہ ہمارے آپ کی ضروریات کا نہیں اضافہ ہو نا وہ رب کے راستے خرچ کر دیتا ہے. یہ رت والی آپ کی ضروریات کرنے کیا ہو گئے اضافہ ہو گیا. جیسا آپ کی ضروریات نہیں سے لیتے 7 سال کا غلہ اناج پہلے ایسا جمع کر کے رکھ دیتے ہیں اور آپ نے اتنے واقعی مقدار کے اندر بھی چیزیں ساری اتنے موجود ہو جائیں. باوجود اس کے کہ سارے گھر کے اندر سارے کلہوٹی کے اندر گندم کے اناج کے ڈھیر لگے پے ہوئے، باوجود اس کے کہ دوسرے غریب ہمسائے کے بچے دکھ کرنے پر تڑپتے ہوں سب فکر کو نہیں. جبکہ اسلام کی تعلیمات کے برعکس ہیں کہ جیسا اپنی بستی کے اندر صحابہ کی سنت بھی اپنائیں گے کہ چکر لائن رات کے اندھیرے کے اندر چکر لا کے نیچے کہ ساری بستی کے اندر جو کچھ بستیاں جو آپ کے ہمسائے ہیں وہ کیا ہے صرف نہیں جگہ گھر تھے وہ ہمسائے ہیں بلکہ بستی کے آس پاس جتنے بھی ہوتے والے کیا ہے ہمسائے ہیں. کلاست دونوں فکر کی تھی کہ سارے ہمسائے کے اندر کیا ہے بھائی کے بچے بھوکے ہیں کہ انہیں گھر کھانا نہیں کرتا کہ ہاں غربت کے اندر بھی ڈھال ہو چکے ہیں. سارے گھر کے اندر تلاشی ہیں ہر قسم کی عیاشیاں تعیشات ہیں. سارے بچے بھی شادی دے ہوتے ضرورت تو وقت کے خرچے پر ہوتے ضروریات تو وقت کی تعیشات ہونے پر جنہیں اسلام میں قتل بھی اجازت نہیں. لیکن سب ایک پرواہ کوئی نہیں کیا اس بستی کے اندر بھی غریب کا بچہ جوان ہویا بیچن اس بیچارے کے لیے جہیز واسطے پیسہ کو نہیں شادی کرنے واسطے پیسہ کو نہیں بچے نواب سیٹے ہونے لگے باہر باہر کے اس غریب کا بچے نواب سیٹے ہونے لگے قریب ہیں لیکن سارے بستیاں ختم نہیں ہو جاتی سارے تعیشات ایسو عشرت ختم نہیں ہوتے. میرے ویر آپ نے بیٹے کی شادی تے 5 لاکھ کی بجائے 2.5 لاکھ چا خرچ کر اتلا جگہ 2.5 لاکھ کی غریب کی امداد چا کر غریب کا بچہ بیٹھے تھی اس کی امداد چا کر غریب ہمسائے کی امداد چا کر رب کا عرش خوش تھی خوش اور یہاں میں رکھی اللہ تعالیٰ براہ کی خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے مال اس کمی آ ہی نہیں سکتی. سرکار نے حلف طور پہ بیان دیتے سرکار اللہ تعالیٰ نے عزت و جلال کی قسم ما حلفہ نے پر میرا دیا کہ جیڑا بندہ رب کے راج خرچ کرے تو انہا مال کام ہو ہی نہیں سکتا. انہا مال کام ہو ایسا کہ دے بھی جہاں تک ریسو جہاں تک گھر تھی ریسو اجرا خیال آنا پہ اشتاق کی طرف آنا پہ یاد رکھیں نفس کی طرف بھی آنے حقیقت یہ ہے رب رحمان دی بات ہے پوچھو محبوب دی بات ہے پوچھو کیا جواب دیتے کہ رب دی راہ کی ہیک دیسو رب دان کرنے ہیک کے 700 کر کے 700 گناہ تک اضافہ فرما دیسو. آج سر اپنے دلے میں جہاں کو کیا سب قرآن کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے دے پہ ہے تو قرآن فرمے کلی لافوا محبوب غلامے کو دسالو جو ساری ضروریات کے لیے لافی ہے نا وہ خرچ کر دیتا کرو جمع کر کے نہ رکھ چھوڑیا کرو کہیں بیلنس نہ بھی کرو تھوڑے دن پہلے بھی ہے وہ بھی چلے گئے خبریں تو صحیح چلے ہوئے سو یہ بینک بیلنس مال و دولت دنیا میں لیڈر ساری ٹھیک آئے سو. اگلا خاص لوگ کی بات یسالون کبابا یذکون محبوب لوگ سوال کرتے کہ کیا خرچ کروں
وہوا فرما دو قل ما انفقتم من خیر محمود نے مسلمان ہو جو بھی تو بھلائی دے کم نظر آمد نے خرچ کیتا کرو بھلائی دے کم میں صرف ضرورت کے بات کے نہیں بلکہ خود نو ضرورت ہے وہ بھی اللہ تعالی دے راستے چ اللہ دی مخلوقات تے خرچ کیتا کرو. دیکھو اللہ تعالی دی ہر قسم دی مخلوقات اللہ دی مخلوقات دے وچ سب تو طاقت اشرف المخلوقات انسان ہے. ایک دل کے اندر ایک مسلمان کے دل کے اندر دوسرے مسلمان کی ہمدردی ہونی چاہیے اصلاح کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوئے اس کو پریشانی آئے تو پھر وہ خبر سن کے سارے دل کے اندر پریشانی پیدا ہونی چاہیے. ایسا آدمی کہ کسی بھی مصیبت نو تکلیف سن کے اس کے دل کے اندر بے چینی ہمدردی پیدا نہیں ہوگی ایسا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا. بندہ مومن کے دل کی نشانی کا صحیح نہیں کہ بندہ مومن کا دل وہ ہے کہ کہیں بندہ مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے اس کو دکھ لگے اس کے دل کے اندر پریشانی کی صورت پیدا ہو رہی ہے. یہ بندہ مومن کا دل ہے. کیا دل ہے؟ بندہ مومن کا دل ہے. تیسری قسم اخص الخاص وہ کیڑے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی پرواہ نہیں کرنے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ اس قسم کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے وہ میرے ایسے بندے ہیں انہیں کو خود کو ضرورت ہوتی ہے خود کو حاجت ہوتی ہے لیکن اپنی ضرورت دے دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے. ایک چیز کی ضرورت اپنے آپ کو ہے گھر کے اندر ضرورت ہے لیکن سائل آ گئے سوالی آ گئے ذہن کے اندر خیال ہے پتہ چلے کہ دوسرے مسلمان بھائی کو میرے ہمسائے کو اس چیز کی ضرورت ہے اپنی ضرورت کو بھول میں دے دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے. یہ آیت مبارکہ مولا کرام نے والے نازل کی ہے کہ مولا کرام حسنین کریمین طیبین بی بی صاحبہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سب نے روزہ رکھا ہے. پہلے دن افطاری کا وقت ہے کیا افطار ہونے سے ساری کار ہو جانا کہ روزے کی منت والے روزے کا ساری طرح افطار ہے نا انہوں نے دستر کا فل ہو دینا ایک ایک روٹی کھجور دے دانا پانی دے گلاس. شام کو ان عین افطاری کے وقت دروازے سے دستک ہوئی ہے کون تو جواب میں میں مسکین ہاں مجھے جواب دے میں یتیم ہاں تیسرے جواب دے میں قیدی ہاں. ترائے روزے رکھے تریے افطاری دے چین تھے دروازے سے دستک ہو دی آئی کہ سب یتیم ہے مسکین ہے قیدی ہے سب کھانے کی حاجت ہے. خود بی بی صاحبہ مولا کرام بھی حسنین کی میں نہیں اپنے حصے کا کھانا کچھ آ رہے تھا خود پانی پی کے افطاری کرے رہنا. کیا سارے دل کے اندر جذبہ ہے سارے جو حالتی بھوکی ہوئے پیاسی ہوئے پھر روزہ بغیر کچھ کھائے صرف پانی کے نال افطار کر دیتا وجہ اس چیز کو آج ہے میرے اخص الخاص کی قربانی اور ایثار کہ خود نو حاجت ہونے کے باوجود بھی دوسرے مسلمان کو آپ نے اتنے ترجیح دیتے ہیں کیا کہتے ہیں ترجیح دینا. باقی صحابہ کرام نے واقعات پڑھ کے دیکھو بنی سلیم کا ایک آدمی سرکار کی بارگاہ حاضر ہوئے یا رسول اللہ کافی جہاز میں بھوکا تو کھانا چاہیے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ رب بندہ جو ہے اس میرے مہمان کو کھلاوے. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ آپ کے مہمان کی مہمان نوازیت میرے ذمہ. حالانکہ گھر کی حالت کیا ہے کئی کئی حالت تو فاقہ کشی ہے. گھر کے اندر حضرت ابو طلحہ بھیجے گھر والی کے لیے پوچھتے ہیں گھر کے اندر کھانے کی کوئی چیز ہے تو جواب ملتے صرف ایک آدمی کا کھانا ہے. حالانکہ ان کے بچے بھی ہیں میاں بیوی خود بھی ہیں گھر جواب ملتے ساری طرح نہیں کہ گھر کے اندر سب کچھ ہو رہے علاج کر دو ہر شہید تو واقف پڑی ہے. اس طرح نہیں اس صحابہ کی سیرت نہیں سرکار کی سیرت یہ چیز ثابت ہے.
گھر کے اندر اناج غلے تے ڈھیر نہ لگے پے، جو ہی آمے رب تیرا تقسیم ہوے دا ہے۔ اس واقعے تو اس حدیث پاک تو سبق سیکھو۔ حضرت ابو طلحہ کے گھر کی حالت ہے، بندے کا کھانا موجود ہے، آپ نے گھر والے کو سمجھا کہ بچے نے پیار سلام کر کے ان کئی طرح سما دے، انہوں نے کیا کر سما دے۔ اور جس وقت کھانا سامنے آ گیا لیمپ دیوے کو بجھا دیں، کیا کریں؟ دیوے کو بجھا دیں اور مہمان کے سامنے اس انداز اس پاسوں کہ مہمان کو پتہ چل سی اسا بھی انہیں نہ روے کھانے بیٹھے، جبکہ کھانا نہیں، گھر والے بھی کچھ نہیں کھا۔ حضرت ابو طلحہ نے بھی مہمان اکٹھے لائے کے دیوا بجھا دیتے، مہمان کھانا لائے گئے، آپ نے ایک لقمہ برابر نہیں کیتا۔ کیوں نہیں کیتا؟ محبوب کا مہمان ہے۔ خود بچے بھی بھوک برداشت کر کے دیے، گھر والے بھی برداشت کر کے دیے، آپ نے بہت ساری رات بھوکے رہ گئے، لیکن مہمان نوازی نہیں کی۔ آپ نے ذات اتے دوسرے کو ترجیح دیتی ہے۔ اس چیز کو جذبہ ہمدردی آخیا میں نے، جذبہ اثار آخیا میں نے۔ کیا سارے دل کے اندر ہی چیز کہ ہمدردی سارے دل کے اندر ہی ہے کہ آپ کی ذات اتے دوسرے لوگوں کو ترجیح دو؟ کیا سارے دل کے اندر ہی جذبہ ایمان ہے؟ میرا بھی جذبہ نہیں تو پھر حالات سارے سامنے ہیں۔ وہ مسلمان نے سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھ، مسلمان کے سامنے قیصر و کسریٰ جیاں سلطنت ملتے ہیں، یہودی عیسائی مسلمان کے ملتے ہیں، سپر پاور اس وقت مسلمان سمجھے لیتے ہیں۔ کیوں سمجھے لیتے ہیں؟ کیونکہ انہیں کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق پہ چلتی ہے، انہیں کی زندگی کے اندر سچائی پاتی رہتی، ایمانداری پاتی رہتی ہے، ہمدردی پاتی رہتی ہے، قربانی پاتی رہتی ہے۔ وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق عمل کرے دیا، دنیا کی سپر پاور اس وقت مسلمان سمجھے لیتے ہیں۔ آج یہودی عیسائی اور ہر کسی میں غیر مسلم سارے تو مسلط ہو چکے ہیں۔ اور یاد رکھو قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے، کفر سارا متحد ہے۔ یاد رکھو کفر سارا کیا ہے؟ متحد ہے۔ وقتی طور پہ کچھ بیانات لینے کے خلاف تو وقتی طور پہ، وگرنہ کفر سارا ایجنڈا، انہیں دی پالیسی، انہیں دی سوچ صرف اور صرف مسلمانوں کو پستی اور شکست دینا والے ہوگی ہر وقت۔ انہیں نہ درینا پیچھو میٹ کا ہوں، انہیں نہ سوچا کئی سال تو بلکہ صدیق نے چل جانا۔ سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو، تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو، انہیں میں مسلمانوں کے لیے خیر کی امید ہلنی بھی کوئی نہیں، چاہے یہودی ہیں چاہے عیسائی ہیں۔ آج کل کے حالات ہر بندے کے سامنے، میڈیا سوشل میڈیا کے سامنے، فلسطین کے اتنے کیا ظلم و بربریت کے پہاڑ نہیں اترتے۔ انعام نہاد بنی اسرائیل، لفظ جو ہے اسرائیلی، اس کو گالی نہ تھی، اور میں اس کی وضاحت کر چکا۔ یہ اصل اسرائیل نہیں، اصل یہ سی جو لفظ استعمال میں سے یہ وہ قوم ہے۔ اسرائیل کا لفظ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب یاد رکھا، یہ وجہ کرنے نے کو بنی اسرائیل آچھا دینے۔ اسرائیل لفظ برا نہیں یاد رکھے، یہ نبی کا لقب اس کو برا نہ آج کرو، اگر اس ملک کو برا کرو اس ملک کو آج کرو، لفظ اسرائیل کو نہ آج کرو۔ یہ جو یہودی ہیں انہیں مسلمانوں کے کتنا ظلم و بربریت پیدا ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ قصور سارا اپنا مسلمان نجات کرتا ہے، قصور سارا اپنا ہے۔ اصل ایمانداری، سچائی، ہمدردی سب کچھ چھوڑ دیتے۔ آج سارے دل کے اندر وہ ہمدردی نہیں پاتی گئی جی ہمدردی اس دور کے اندر پاتی رہتی ہے۔ اگر محمد بن قاسم کو ہے مسلمان لڑکی کا رکا پہنچ دے، محمد بن قاسم عرب کنے چل کے پاکستان کی اس برے صغیر کی سرحد آ گئے، اس برے صغیر کی سرحد آ کے صدر فتح کرنے کے اس جگہ تک پہنچنے، وہ غیرت ایمانی ہے۔ ایک لڑکی کا رکا پہنچے مسلمان، کتنا ریاستہ فتح کرنے اس نے جوابی کارروائی کی۔ آج سارے دل کے اندر محمد بن قاسم والا ایمانی جذبہ ختم ہو چکے، آج سارے دل کے اندر ایوبی والا جذبہ ایمانی ختم ہو چکے۔ وہ مسلمان ہر وقت دے بادشاہی ہونے میں وقت دے ولی بھی کامل ہوتے ہیں،
انہیں کہنے ایک کافر یہود و نصارہ ڈرتے ہیں آج سارے اندر کیا ہے ایک مسلمان کو ہیندا پہ قتل و غیرت ہونے کے دوجے کو پتہ ہی نہیں پڑے صرف چند ایک بیانات وہی ڈر ڈر کے دے دے بیٹھے کہ اساں فلسطین دے نام کیا ہے اس کو نام نہیں آتا ہے کہ اساں فلسطین کی حمایت کا اعلان کرے کیا حمایت کر دے اصل لوگ بے اختیار ہیں بے قوت لوگ ہیں ایسا کیا کر سکتے ہیں عوام کیا کر سکتے ہیں سارے دن اختیار نہیں یہ سوال اسی شہد اقتدار لوگ ایک نے یاد رکھے یہ قرآن نے حکومت لیتی ہے اختیار لیتے اقتدار لیتے اور جو مسلمان بے دردی کے نام جگہ پہ چھینن شہید پر چھینن سینکڑے کی تعداد کے اندر رپورٹ پڑھ کے دیکھو ہسپتال کھول دیں جگہ کو نہیں مریض رکھنا اتنی قتل و غارت عام ہونی پئی ہے وہی خبیث کتنے انہیں کی تعداد انہیں کے اندر ہسٹری کا مطالعہ کر کے دیکھو ہاں کتنے انہیں منحوسے کو پناہ دینے والے مسلمان کے ابتدا انہیں کو تو اتنا ختم کر دیتے ہی صفحہ ہستی تو چند ایک رہے وہ چند ایک اٹھ دیا ہے انہیں کو فلسطین میں پہلے پناہ دیتے ہیں اور جو فلسطین کے خلاف اور یہود کا سارے باقی بڑے بڑے نیوٹرل پاور ملک کے دیکھ لو سارے انہیں حمایت کرتے ہیں امریکہ برطانیہ جائے سارے مسلمان نے سپر پاور کی دے گا سارے ایٹمی پاور کی دے گا باقی ملک کی دے گا صرف سارے ہوتے جس کا حملہ اس وقت آپ نے اتنا مسئلے سے میرے لیے ایک جذبہ ایمانی نہیں ہمدردی نہیں بلکہ سب کچھ چاہیے ہے کہ ایک مسلمان کیونکہ سرکار کا فرمان ہے المسلم الجسد الواحد مسلمان ایک جسم ایمان ہے وہ پوری قوت پوری امت کے مسلمان سرکار نے انہیں ایک جسم ایمان ہے اگر ایک جسم کو تکلیف اگر تکلیف کانوں وچ ہوے کیا باقی جسم سکون وچ سارا جسم بے سکون سے یاد رکھے اگر کنڈا پیر کو لگتا پے پورا جسم پوری باڈی کیا اس تکلیف کے اندر اسی اگر تکلیف آنکھ میں پورا جسم وہ تکلیف محسوس کری سی سرکار نے جسم کی مثال ہی وجہ کری دیتی ہے اگر ایک مسلمان کو تکلیف تھی باقی محسوس کریں تو پھر اس کی ہمدردی کرا کر گھرے تو نکلے بجے جہاد کریں بعض ملک میں مفتیان کرام کو فتوی دے دیتے ہیں کہ جہاد امت مسلمان کے واجب ہو چکے اس وقت امت مسلمان کے جہاد واجب ہو چکے تو سب کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے کہ جو ریجن کا پاس شرکت کرنی چاہیے اعلان کرنا چاہیے جو کچھ ہو سکے سوشل میڈیا کو جتنی پاور دے رہے ہو تاکہ کل اگر قیامت میں جو ہے سوال کیا گیا کہ فلسطین کے اندر اتنا ظلم بھی اچھی نہیں تو آپ حصے کا کیا کام کیتے کم اس کے جواب اس کے کوئی تیاری ہو گئے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سب ہماری توفیق عطا فرمائے تمام احباب دعا کرو اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی مسلمان ظلم دی سکے ظلم کو نجات عطا فرمائے آخر دن تمام احباب کا گل کرنے اور رشت کرنی ہے کہ آسانی مسجد کو کم و بیش ترائش پادریگر کے رنگ نہیں ہویا دیوان توجہ نہ تو سب دیکھ سکتے ہو کس حالت کا شکار ہو چکے درکار سے تو مشورہ ہی میں ہے کہ اس کو رنگ کرایا ہوئے ان کی خاطر مستری بھی رنگ ہے سروائے کا رنگ سنا سکتے انہیں تقریباً 50,000 دن لگ بھگ ہنگی کے خرچہ تھی ویسے 50,000 دن لگ بھگ مضوری حاصل ویسے تو تمام احباب کا کیونکہ الحمدللہ فصل بھی تیار ہے پر چاہیے بیٹھے ہو سسری بھی مسئلہ بھی باقی بھی جیسا اللہ تعالیٰ نے کر گئے تو تمام احباب کو ریکویسٹ ہے کہ صدقہ جاریہ سمجھ کے اللہ کے سبحان واسطے بھرپور تعاون کرے سو خود بھی کرے سو اور جنہیں کرے تک میری آواز نہیں پہنچی گئی کہ تمہارے ذمہ انہیں بھی تعاون کی اپیل کرے سو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ